درسگاہ کربلا کا سب سے پہلا سبق بہت قیمتی بات ہے۔ درسگاہ حسینی کا پہلا سبق بھئی واقعہ کربلا محرم الحرام سن 60 ہجری میں ہوا۔ 60 ہجری محرم الحرام کی آج کی 10ویں تاریخ کو واقعہ کربلا ہوا۔ امام الانبیاء سید الانبیاء سید کائنات فخر موجودات سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دنیا سے جو پردہ فرمایا، ربیع الاول 11 ہجری ہے۔ ہجرت کا 11واں سال، ربیع الاول کا مہینہ، اور محرم الحرام کی 10 تاریخ کو سن 60 ہجری میں واقعہ کربلا پیش آیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت اور واقعہ کربلا کے درمیان کتنے سال ہیں جی؟ تقریباً 50 سال۔ 50 سال چونکہ ربیع الاول میں آپ کی رحلت ہوئی، تو تقریباً 50 سال کے بعد واقعہ کربلا ہوا۔ ان 50 سالوں میں جو خلافتیں قائم ہوئیں، ان 50 سالوں میں جو حکومتیں قائم ہوئیں، ان 50 سالوں میں امت نے جن کے ہاتھ پہ بیعت کی، اس امت کے سب سے پہلے خلیفہ اور حاکم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے خلیفہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان بن عفان خلیفہ سوم، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ چہارم، اور 6 ماہ حضرت حسن کی خلافت۔ یہ 30 سالہ دور خلافت ہے۔ اس 30 سالہ دور خلافت کو کہا جاتا ہے خلافت راشدہ کا دور۔ ان 30 سالوں میں ابوبکر صدیق حکمران رہے، حضرت فاروق اعظم، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، حضرت حسن خلیفہ بنے۔ یہ 30 سال ہیں۔ اور پھر حضرت حسن کے بعد اس امت کی امامت، اس امت کی امارت، اس امت کی بادشاہت آئی کاتب وحی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں۔ اور امیر معاویہ نے تمام خلفاء سے زیادہ، تمام حکمرانوں سے زیادہ عرصے تک حکومت قائم کی۔ کم و بیش 20 سال تک سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمران رہے۔ درسگاہ کربلا کا سب سے پہلا سبق یہ ہے لوگوں، درسگاہ حسینی کا پہلا سبق یہ ہے۔ حضرت حسین فرماتے ہیں کہ جب میں نے حکومت نااہل کے ہاتھ میں دیکھی، جب میں نے نااہل حکمران بنتا ہوا دیکھا، اس کے خلاف میدان میں آ گیا۔ جب میں نے نااہل بادشاہت دیکھی، اس کے خلاف ڈٹ گیا، اس کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی، اس کے خلاف مقابلے کے لیے آ گیا، سب کچھ قربان کر دیا۔ سوال یہ ہے 50 سال پہلے جو حکومتیں تھیں، 50 سال پہلے جو ریاستیں تھیں، ان کے خلاف بغاوت کیوں نہ ہوئی؟ ان کے خلاف تلوار کیوں نہ اٹھائی گئی؟
درسگاہ کربلا پہلا سبق یہ دیتی ہے کہ لوگوں، اس سے پہلے سارے کی ساری خلافتیں برحق تھیں، ساری کی ساری بادشاہتیں اہل لوگوں کے ہاتھ میں تھی، سارے کی ساری حکومتیں اہل لوگوں کے ہاتھ میں تھی۔ اس لیے صدیق اکبر کی خلافت قائم ہوئی، حضرت علی المرتضیٰ نے، سارے اہل بیت نے صدیق کے ہاتھ پہ بیعت کی، حضرت عمر کی خلافت قائم ہوئی، سارے کا سارا اہل بیت عمر کی خلافت پہ متفق ہوا، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، حتیٰ کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمران بنے، حضرت حسن نے بیعت کی، حضرت حسین نے بیعت کی، امیر معاویہ کے وظیفے لیے اور ان کے حکومتوں سے فوائد لیے جو ان کا حق بنتا تھا۔ 50 سالہ دور حکومت اہل لوگوں کے ہاتھ میں تھا، حضرت حسین نے، اہل بیت نے بغاوت نہیں کی، اور جب یزید جیسے نااہل کو حکمران دیکھا، حسین ابن علی میدان میں آ گئے اور آپ نے سبق دیا کہ ساری کی ساری حکومتیں اہل لوگوں کے ہاتھ میں تھیں، وہ سچے لوگ تھے، برحق لوگ تھے، ہم نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، ان کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، ان سے وظائف لیے ہیں، لیکن جب دیکھا کہ ایک نااہل حکمران ہے، ایک بددیانت حکمران ہے، اس سے بغاوت کر دی ہے، تو درسگاہ کربلا کا پہلا سبق یہ ہے کہ 50 سال تک جو حکمران رہے وہ اہل تھے، اب نااہل حکمران آیا ہے، حسین ابن علی میدان میں آ گئے ہیں۔